خطیب مبتدا عزت مآب امیر المجاہدین قبلہ گاہی کی چوکھٹ کے منظور نظر خطیب حضرت علامہ مولانا قاری عاصم اشفاق رضوی صاحب جو کہ جھیلم سے سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، استقبال کرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ آپ آبا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اس تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں حاضر ہیں اور بلا شک و شبہ آتے ہوئی ہیں کہ جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو بہت زیادہ کوئی لمبی بات نہیں ہونی۔ ہمارے پیر و مرشد امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین حضرتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اکثر فرماندے سن کہ تو یار دی گل سنا ملا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پسا ملا۔ گل ہم کبھی بھی ڈھک چھپا کے ہم نے بات نہیں کی، گل ہوئے گی بالکل کھلی اور گل ہوئے گی بالکل سیدھی۔ تو باقی بات رہی ہے کہ ساری تقریر بھی وہی سن سکتا ہے جس نے اپنی ماں کا پورا دودھ پیا ہو۔ ڈھلے بندے کا کام ہی نہیں ہے، جس کا یہاں بیٹھے بیٹھے ٹانگیں کانپ رہی ہے نا، وہ کبھی بھی کفر کے سامنے سینہ تان کے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو باقی ہر بندے کا کسی کے اوپر تو میں بات نہیں کرتا، ذرا سی کو کم کریں۔ آواز آ رہی ہے جی پیچھے تک؟ اور کی گل ہے ایبٹ سمجھ نہیں بھی آئے گا۔ میں اپنی چونکہ انسان اپنا خود ذمہ دار ہے، پہلی گل تو یہ ہے کہ تسی میرے اوپر پیسے کوئی نہیں سٹنے، جے سٹے تو میں تقریر ادھر ہی چھوڑ دیا گا، سمجھ گئے ہو جی؟ میں جس دن میرا ایکسیڈنٹ بھی ہویا تو تلا گنگ میں اس دن تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد تھا، ادھر جلسہ کیا، اس کے بعد پھر آگے جلسہ تھا بلوال، وہاں سے پھر راتی اگے کوٹ جلسہ سے سرگودا سے جا رہے تو رستے میں بڑا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ گل جو سنان والی ہو گئی ہے کہ ہمارے نصیب میں دامن میں تو یہ چیزیں ہیں جو ہم نے آگے لے کے جانی ہے۔ جیسی بھی لفافے لیتے ہوندے نا تے بیلا سٹن صفائی ہوندی ہے، پھر گل نہیں ہونی سی۔ تو میں نے غازی وقاص صاحب نے منتظمین جلسہ ابھی ایک سال اور جیل رہ گئے نا ڈیالہ، تو میں بھی کچھ عرصہ انہوں نے نال کچھ مہینے میں رہا، تو میں نے فرمان لگے ایسی تبلیغ کرن تو نکلن لگے، تو میں نے کہنے لگے کہ جناب یہ آپ کا لفافہ ہے۔ میں جی ہے کس چیز دا؟ کہندے نے جناب وہ پر خدمت ہے، تو آپ بڑی دور سے آتے ہیں، جیلم سے آپ آئے ہیں، پھر پیٹرول بھی تو ہے، بڑا مہنگا پیٹرول ہے۔ میں کیا گل یہ ہے کہ جو مولوی، جو پیر اور جو نعت خواں حضور کے دین کے لیے جیب سے پیٹرول خرچ نہیں کر سکتا، وقت آنے پہ وہ خون کا نذرانہ کس طرح پیش کرتا ہے؟ پیٹ کے ادھروں نکلو آئے جا تانوں اے
شو شو کر کے تو چھو منتر تے آج آپ کو اے بی سی ڈی گھول گھول کے پلاتے ہیں. یہ یاد رکھو نہ اے بی سی ڈی نے روٹی دینی ہے، نہ ایف اے ٹی ایف نے، نہ ورلڈ بینک نے، نہ یو این نے، نہ اقوام متحدہ نے. ساڑھے حاکم اڑتے نے یہ بغیرت کبھی جناب امریکہ کے پاس، کبھی نصرانیوں کے پاس، کبھی یہودیوں کے پاس، کبھی ٹرمپ کے در، کبھی ایک کے در، کبھی دوسرے کے در، کبھی در بدر. ہم لبیک والے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورے کائنات کے خزانے تمہارے پیروں پر نچھاور کر دیے جائیں، اگر پوری دنیا کے تاج، پوری دنیا کے تخت تمہارے پیروں پر نچھاور کر دیے جائیں، تو پھر دنیا دار کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں. آج چلو تیرے مصطفیٰ کی طرف. اگر ملک پاکستان کے خزانے اگلنے نہ لگے تو پھر تسی گل کریں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آج کلیہ فارمولہ ہی ہے، بس آج لے ان کی پناہ اور آج مدد نہ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے. اب سانو کہتے ہیں جناب نہیں اے بی سی ڈی روٹی دے گا. ہم نے کہا اے بی سی ڈی نہیں، اے بی سی ڈی نہیں، واللہ خیر الرازقین. امریکہ نہیں، ورلڈ بینک نہیں، ایف اے ٹی ایف نہیں. ہاں رزق دینے والا ذات اللہ تعالیٰ کی اور بانٹنے والے آقا مولا حضور علیہ السلام خود ہیں. حضور نے خود جو فرمایا کہ تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور نے فرمایا کہ مجھ محمد عربی کے تھیلی کے اوپر ہے. اے آقا مولا حضور علیہ السلام کی تلی مبارک ہے تھیلی جس کے اوپر تمام کائنات کے خزانوں کی کنجی ہیں. لوگ کہتے ہیں سانو یہ گل نہیں سمجھ آندی. یہ یاد رکھو خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. خالی زبان والے گل کر دیں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور ہم حضور کے بہت بڑے غلام، لیکن وہ حضور کا غلام نہیں ہے جو حضور کی عزت ناموس واسطے ایک دن بھی دکان کا شٹر بھی نہ بند کر سکے. وہ بھی حضور کا غلام نہیں ہے جو بندہ ایک دن کے لیے اپنا گرم بسترا تے تلائی تے رضائی چھٹ کر آقا و مولا کی عقیدہ ختم نبوت کی پہرےداری کے لیے فیض آباد تک نہ جا سکے. وہ بھی حضور کا غلام نہیں ہے کہ جب دین اسلام کی سربلندی کی بات آ جائے پھر وہ کبھی باپ کی طرف دیکھے، کبھی بیوی کی طرف دیکھے، کبھی بیٹی کی طرف دیکھے، پھر وہ بندہ کہے نہیں جی یہ تو جناب ہماری برادری بھی ہے. اقبال کہتا ہے یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، راجے بھی ہو، اور جناب جٹ بھی ہو، گجر بھی ہو، شیخ بھی ہو، رانے بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ حضور کے دیوانے بھی ہو. اور کوئی سرحد کا ہے مومن، سرحد ہے نا جی اب کے بعد ضلع، کوئی سرحد کا ہے مومن تو کوئی پنجاب کا مومن، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن. آج قرآن دے مومن بنو. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان ہی تو کچھ نہیں. تو روٹی دینے والی رب کی ذات ہے، ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. ساڑھے گھر دے اندر دانے نہ صدر دے نہ دے، نہ ایم این اے کے، نہ وزیر کے، نہ مشیر کے، نہ وزیر اعظم کے، نہ کسی ایم پی اے کے، نہ کسی چیئرمین کے، نہ کونسلر کے. ہمارے گھر کے اندر اگر دانے ہیں تو وہ آقا و مولا کے نام کے. بس جب کھانا حضور کے نام کا ہے تو پھر حضور کے نام کا پھر کام بھی تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو کام کرو گے نا جی سارے انشاءاللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. روٹی تو بھی اپنی بات سنا دئیے تھا. میں نے 2008 میں کمیشن کا امتحان پاس کیا. اس کے بعد 9 سال بطور انسپیکٹر میں نے پولیس میں نوکری کی ہے. لیکن جب گل آئی نا حضور دے دین دی سربلندی دی تو پھر اسی وردیاں نہیں بچائیاں، اپنے پھول نہیں بچایا تاکہ کندھا بھرا ہے سی تے اسی وہ وردی لائی تے حکومت پاکستان دے منہ تے ماری. تے مینوں اس وقت نا 2017 وچ مینوں ڈی آئی جی یہ گل اس نے کیتی اور مینوں کہنے لگا کہ جناب آپ نے 9 سال کی نوکری میں اج لوگ ساری نوکری حاصل کر دیں گے نا. جتنے لوگ صبح سکول پتلونا چاڑ کے جاندے نے پینٹا لا کے، کسی نے پوچھو کہ جناب آپ تعلیم حاصل کرنے جا رہے، آج اگر یہ اعلان ہو جائے نا کہ جو بھی اے بی سی ڈی کالج یونیورسٹی کی ڈگری لے کر آئے گا اس کو ملک پاکستان میں یا دنیا میں ڈگری کی وجہ سے، اے بی سی ڈی کی وجہ سے نوکری نہیں ملے گی. صبح سارے کے سارے سکول کالج یونیورسٹیاں ویران ہو جائیں گے. بالکل تانوں ہے تواڈے سامنے مظفر آباد میڈیکل یونیورسٹی یہ خالی ہو جانی ہے. تمام یونیورسٹیاں خالی، تمام سکول خالی، تمام کالج جو ہے وہ خالی. ماں پیو نے بھی کہنا یار پتر اسی اتنی بھاری فیساں دے تاں ہی بھار رہے سنا کہ تینوں اسی افسر بنانا سی، ہم تے نوکری ملنی کوئی نہیں. تے سارا کچھ جو ہے وہ نوکری کے لیے ہے. ڈی ایچ او میں کہنے لگا کہ جناب آپ نے 9 سال میں 1 روپیہ حرام سے نہیں کھایا، 1 روپیہ رشوت آپ نے نہیں لی،
آج آپ تقریریں کرتے ہیں حکومت کے خلاف کہ نہیں ہم نے یہود و نصرانیوں کا نظام گرانا ہے، حضور کا دین ہم نے تخت پر لے کے آنا ہے، آج تسی کہندے جی ہم نے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے تحریک چلانی ہے، تو آپ ممتاز قادری صاحب کی تحریک چھوڑ دیں۔ ممتاز قادری کا نام لینا بڑا آسان ہے، لیکن ممتاز قادری کے لیے جنہوں نے جیلیں کاٹی اس وقت میں جنہوں نے کڑیاں لگوائی وہی جان سکتے ہیں کہ ممتاز قادری کے اندر تاثیر کیا۔ پھر وہ میرے کہنے لگا کہ جناب آپ کی 25 سالہ نوکری رہتی ہے، ڈائریکٹ آپ سے بھرتی، آپ کی آخری ACR سالانہ اینوئل کانفیڈینشیل رپورٹ دی ہے وہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ، تو میں نے کہنے لگا کہ ابھی آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، آپ جاتے ہوئے ہمیں یہ تو بتا دیں کہ پھر آپ کے گھر کا چولہا پانی کیسے چلے گا؟ جی تھوڑے کو سیاسی آندے نے ساڈا ساتھ دے اسے تمہیں روٹی دیاں گے، بچے بھرتی کرائیں گے، میں نے کہنے لگا کہ پھر بتائیں تو صحیح کہ آپ کے گھر کا چولہا پانی کس طرح چلے گا، آپ کے بیوی بچے روٹی کس طرح کھائیں گے؟ تو میں نے اس وقت اس کو ایک جملہ کہا، میں کہا سنو اگر ABCD اگر مجھے اور میرے بیوی بچوں کو روٹی دے سکتا ہے تو الف لام میم مجھ سے 1000 گنا بہتر روٹی دے گا۔ صحابہ واہ جی واہ کیا بات ہے جی، صحابہ ہر صحابی نبی جس طرح اپنی ماں کے بارے میں اور آپ گالی نہیں سن سکتے نا، اے بیان ہے غیرت منداں دے نال، جس طرح اسی اپنی ماں دے بارے گالی نہیں سن سکتے بھی سن سکتے ہیں، اسی طرح کائنات کے تمام مومنوں کی ماں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بکواس برداشت نہیں کر سکتے، جیسے صحابہ دے درد کتے الحمدللہ، اسی صدیق اکبر دے درد کتے، اسی حضرت فاروق اعظم دے درد کتے، حضرت امیر معاویہ دے درد کتے اسی بیٹھے ہیں، یہی ہماری نسبت ہے۔ اس دے بعد کہ ساڑھے تو فتوہ لائے ایک کوئی فتوہ لائے لگ سانو اس چیز دی پرواہ کوئی نہیں، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن صحابہ کا دامن رحمت ہاتھ سے نہ جانے پہ۔ بتاؤ جی کتے نو نسبت ہوئے اصحاب کاف دے نال تے پھر او کتا جنتی ہے کہ نہیں؟ تو جڑا بندہ اس کتے کے جنتی ہونے کا انکار کرے گا، قرآن دی نص ہے نا، قرآن کے ایک نقطے کا بھی انکار جو ہے وہ کفر ہے، اور مفتی احمد جار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر کفر پورا کفر ہے، کفر کی تقسیم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا کفر کیا تو پاؤں کافر ہو گئے اتو بندہ مسلمان رہے گا، چھوٹا جا بڑا کفر کیتا تو لتاں جڑی ہیں وہ کافر ہوگی، اتنے والا گھر مسلمان رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر کفر پورا کفر ہے، کوئی کفر چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، ہر کفر کوئی ادھورا نہیں، کوئی ایک چوتھائی نہیں، کوئی نصف نہیں، کوئی 3 چوتھائی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر کفر پورا کفر ہے، کوئی بھی کفر کا ارتکاب کرے گا وہ پورے کا پورا کافر ہوگا، قرآن کا ایک نقطے کا بھی جو انکار کرے گا تو وہ کافر ہوئے گا۔ تو پھر اصحاب کاف دے جو کتے ہیں وہ جنتی ہے کہ نہیں بھی؟ بولو جی اچھے ہمارے قرآن تشریف فرمان ہے وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ اگر اس کے جنتی ہونے کا انکار کرو گے تو کافر ہوگے۔ صرف اتنی گل ہے سمجھنے والی کہ وہ کتا جس کی نسبت اصحاب کاف کے ساتھ ہو وہ تو جنتی ہو، تو جس کتے کی نسبت اصحاب مصطفیٰ کے ساتھ ہو، جنہاں دی نسبت حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو وہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ تو جنہاں دی نسبت حضرت فاروق اعظم کے ساتھ، حضرت عثمان غنی کے ساتھ، حضرت حیدر اقرار کے ساتھ، حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جنہاں دی نسبت جڑ جائے وہ جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ اس واسطے اسی سارے نسبتاں والے لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے بالکل آقا و مولا کا دین کا کام تگڑے ہو کے کرنا ہے، ڈرنا کسی کو بھی نہیں ہے۔ سانو پتہ لگے وہ کدھر ہو جی اے بیگ میں دیو جس نے بیگ لکھا ہے تسی لایا اسی بندے نے آپ دیو جی ایک گل کر دئیے جاندے جاندے۔ ہاں چلو اے بیج ہے جی، ہاں بیج وہ والا آپ بیج دیں، بیج وہ والا چلو۔ اور میں نے یہ دسے وہ کیڑا بدماش ہے، وہ کون سا بدکار ہے کہ جس نو تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا درد اٹھیا ہے۔ اسی ان ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں، جو اتنا بدماش ہے نا تو گھوڑے کا پتہ لگتا ہے میدان دے اندر۔ اسی ذمہ دار بیٹھے ہیں، ہم لوگ بیٹھ کے خادم بیٹھے ادھر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ذمہ داری کے ساتھ۔ دسو جی وہ کیڑا بدماش ہے اس علاقے میں جس نے تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے فلیکس پاڑے؟ جے تو اتنا جڑا ہے نا تم نے تو پھاڑے رات کے اندھیرے میں۔ ہم تمہیں یہ کہہ رہے جے تو ہے جڑا، اگر تم نے پیا اپنے ماں کا دودھ، اگر ہے تو اولاد زیادہ
फ्लेक्स नहीं, ये ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक का ये फ्लेक्स मैदान से लगा हजारों लोगों की मौजूदगी में। अगर तू है हलाल एक बाप की औलाद तो आज मैदान में इस स्टिकर को तू खाली अपनी उंगली लगा के दिखा। चलो जी साढ़े नाल दे नाल लबैक दे नारे दे नाल साढ़े नाल दे नाल जनाब तहरीक के साथ तेनू बुग़्ज़ आ गया, तेनू हसद आ गया, साढ़े नाल कोई और साड़ा आ गया, कोई और दुश्मनी, कोई और ताकत हो तो अपनी जगह बताओ जी कि जिसकी आँख नबी रहमत के नाम में भी न शर्माए। रात के अंधेरे में ताजदार खत्म नबूवत के कॉन्फ्रेंस के फ्लैक्स इन्होंने फाड़ दिए। तो गल ये है कि ये शौक तुम्हारे बाप ने भी पूरे किए, तेरे दादा ने भी पूरे किए, लेकिन गल इतनी है कि शख्स से लेकर गब तक पूरी दुनिया के बदमाश भी इकट्ठे हो जाए, लब्बैक काबा की इज्जत की कसम, लब्बैक का नारा और खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस किसी का प्यार भी खत्म नहीं करवा सकते। ठीक है, तो इतने तो गैरत माने तुम पैदा करो ना है, तुम सानू दसना लाजमी है। जब पता लगे ना कि वो कौन सा बेगैरत और बेदीन है जिसने आपका और मौला का नाम लिखे हुए फ्लैक्स उसने फाड़े, तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, साढ़े दिल के उत्ते नक्श है। इंशाअल्लाह मुमताज हुसैन कादरी के कातलों से भी बदला हमने लेना है इंशाअल्लाह। जिन्होंने कुड़ियां ने चाहिए ना मस्जिद वजीर खान के अंदर, वो भी हमारे दिलों के ऊपर लिखा है, इंशाअल्लाह उनका भी बदला लेना है। तो जिन्होंने आसिया मलूना गुस्ताख रसूल को रहा किया, इंशाअल्लाह बदला से उन्होंने भी लेना है। तो जिन्होंने लबैक वालों के सीने गोलियों से छिल्ली की, इंशाअल्लाह बदला उनसे भी लिया जाएगा। तो जिन्हें पिछले 80 साल तो करीब हजूर का दीन तक नहीं आन देता, इंशाअल्लाह बदला जो सा है वो उनसे भी लिया जाएगा। जो बंदा एक शहर ना झल सके गला करते ने लबैक आले दे। इमरान खान चले सी आजादी वास्ते, क्या पिद्दी दा शोर हम किधर गए उस दिन सारे लटरम पटरम मनन वाले जानन वाले नहीं, हजूर के नाम के अंदर ही पावर है, दीन की पावर ऐसी है क़यामत तक इसके सामने खड़ा कोई नहीं हो सकता। दसो जी सामने तलवारें हो, ठीक है, हजारा काफिर पूरे काफिर तैयार होके आ जाए, ये दीन, ये है वो सहाबा जिन्हों के मनन वाले असी बैठे। दीन की पावर तो यही है। बदर का मार्का लग गया, सामने हजारों काफिर खड़े हैं, नंगी तलवारें, जवान बदमाश। आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ 305 सहाबा चले। उन 305 सहाबा में कम सिन भी हैं और बुजुर्ग सहाबा भी हैं। तो फिर अगली गल बड़ी तवज्जो वाली है, 2 घोड़े और पूरी दुनिया में उस वक्त मुसलमानों के पास जो असले की तादाद थी ना, टोटल एमुनेशन, वो 8 तलवारें थी। कितनी है जी? 305 सहाबा चले, 8 तलवारें, 80 जिन्होंने मनन वाले। सुनो जी दीन दी पावर, 297 सहाबा बगैर तलवारों के चले और दिफा के लिए जर्रा और ढाल भी नहीं। और हजरत साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि खुदा की कसम है भी रोजे का महीना सी, रमजान सी, तो कहते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जब हजूर जा रहे थे ना बदर की तरफ, तो फिर कई सहाबा ऐसे थे कि जिनको पाँव में पहनने के लिए जूती भी नहीं थी, बगैर जूतियां तो सहाबा चले, बगैर तीर तलवार नेज़ों के सहाबा चले, और बगैर जरा और ढाल के ना दिफा का समान है ना जनाब हमले का समान है, पैरे चलाने वास्ते जुतियां भी कोई नहीं। लेकिन जदों हक और बातिल का मार्का बर्पा हुआ, फिर ये नज़ारा ज़मीन और आसमान ने भी देखा कि वो सहाबा जिनको पाँव में पहनने के लिए जूती नहीं, पूरे का पूरा कुफर उन्होंने ढाक रख दिया। तो फिर किसी ने इकबाल से पूछा कि जनाब ये मुमकिन किस तरह, वो तो काफिर थे, उनकी तादाद भी बड़ी ज्यादा थी और असले की भी बड़ी फरावानी थी, तो ऐ मुमकिन किस तरह हो गया? इकबाल ने कहा कि काफिर हो तो करता है शमशीर पे भरोसा, वो कहता काफिर हो तो वो करता है असले पे भरोसा, और मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। कहते जी मोमिन है क्योंकि आज भी मोमिन और कल भी मोमिन को ये पता था कि इस कायनात में सबसे अगर पावरफुल हथियार है तो वो इश्क मुस्तफा का हथियार है। जंग कभी भी तादाद के जोर पर या असले के बलबूते पे नहीं लड़ी जाती, जंग जब भी लड़ी जाएगी वो ईमान की ताकत पर लड़ी जाएगी, जंग जब भी लड़ी जाएगी वो इश्क मुस्तफा के जोर से लड़ी जाएगी। तो फिर काफिर हो तो करता है शमशीर पर भरोसा, और मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। और वो आखिर कुव्वत कौन सी कि हज़रत खालिद बिन वलीद 60 बंदे लेके चले, कितने जी? तो जंगे जरमूक की सारे रूमी आ गए, पूरी दुनिया का कुफर इकट्ठा करके
60 بندے لے کے چلے, 60,000 کو انہوں نے جا گرایا. 60 بندے تو 60,000 کو شکست دی تھی. پھر کسی نے اقبال کو پوچھا جناب آخر وہ 60 بندے کے 120 بازو, ان کے اندر وہ پاور کون سی تھی کہ انہوں نے 60,000 کافروں کو انہوں نے کاٹ کے رکھ دیا؟ اقبال کہتا ہے تیرا تو بازو توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا تیز ہے اور تو مصطفی ہے, قانون لیگی یا وہ جناب جھوٹیاں نہیں ہیں. اقبال کہتا ہے تیرا تو بازو توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا تیز ہے اور تو مصطفی ہے. اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. اس لیے یہ دین کی ایک پاور ہے. 2019 میں نا جنہاں دے کولے نس نس کے جاندے نے, امریکہ کا ایک وفد آیا ملک پاکستان میں, اور ان کے ساتھ بڑے بڑے سائنسدان بھی ایسے بڑے بڑے محقق بھی, تحقیق کرنے والے, اور پورا ایک وفد, پورا ایک ڈیلیگیشن آیا ملک پاکستان آئے وہ ریسرچ کرنے کے لیے. انہوں نے تھیسس لکھنے تھے, پیپرز وغیرہ. تو پاکستانیوں نے جس ٹائم انہوں نے ریسیو کیتا نا جا کے کراچی ایئرپورٹ تے, اے جناب انہوں نے لے گئے بابا قائد اعظم کے مزار تے. انہوں نے کہا جناب تسی پاکستان نے ریسرچ کرنے واسطے آئے تو آؤ, اے بابا قائد اعظم ہے, فاؤنڈر آف پاکستان میں آیا. تو کافر امریکی کہنے لگے کہ جتنا اسی اس بابے دے بارے پڑھے ہیں نا اتنا تو بھی کوئی نہیں پتا, سانو اگے لے کے چلو. اور جناب اگے لے گئے, ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھی. تو انگریز کہنے لگے اے یونیورسٹی اور ABCD کی اخراج تو ہماری طرف سے ہی آئی ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس اس سے اچھی یونیورسٹی ہیں, آپ ہمیں یہ نہ دکھائیں اور آگے لے کے چلیں. پھر پاکستانی انہوں کی لیبارٹری کے اندر لے گئے, وہاں جناب سائنٹسٹ بیٹھے ہیں, سائنسدان, اور وہ سائنٹیفک تجربے ہو رہے ہیں سارا کچھ. امریکی کہنے لگے اے سائنس اور ABCD تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے, یہ تو ہماری طرف سے آئی, تو سانو اے نہ دسو, سانو اگے لے کے چلو. اور پاکستانی بیچارے 2-3 جگہ اور تے لے کے گئے. انہوں نے کہا نہیں اے بھی نہیں, اے بھی نہیں, اے بھی نہیں. آخر پاکستانی سر پھڑ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی پھر تسی دسو کہ تسی کس چیز سے ریسرچ کرنے واسطے آئے ہو. تو پتہ ہے وہ امریکہ کا جو بہت اعلیٰ سطح کا جو وفد آیا, انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا سانو لے کے چلو لاہور. انہوں نے کہا کہ اسی تحقیق کرنا آئے ہیں خادم حسین رضوی پیر, اور ہمیں اس مدرسے میں لے کے جاؤ جہاں اس دور میں بھی محمد عربی کے شعر تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, امیر مجاہدین ہمارے پیر مرشد آپ اکثر فرماتے سن, آپ فرماتے تھے کہ گرمی کی شدت ہونا تو میں نے پیاس لگی ہوئی بڑی سخت. تو آپ فرماتے سن کہ 3 یا 4 فٹ کی اوپر دوری پہ پڑا ہوا پانی کا گلاس, تو 3-4 فٹ اگر دور مجھ سے پانی کا بھرا ہوا گلاس پڑا ہو نا, آپ فرماتے سن چونکہ میرا آدھا جسم حرکت کے قابل نہیں ہے تو وہ میں پانی کا گلاس اٹھا کے پی نہیں سکتا. تو یہ آپ کی جسمانی قوت ہے. لیکن کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ہستی جو 3 فٹ کی اوپر دوری پر پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کے نہیں پی سکتے, کیا ویل چیئر پہ بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں حضور کے غلاموں کو عشق مصطفیٰ کے جام بھر بھر کے پلائے کہ نہ پلائے, پلائے کہ نہ پلائے جی. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر. اصل تو آٹے سامنے 20 سال ہو گئے تھے, ہم کس کام پہ آ گئے. جتنے بچے ہمارے یہ نوجوان لبیک والے بیٹھے ہیں, آج کل نوجوانوں دے تسی موبائل دیکھو نا 10-10 تے وہ کوڈ لاندے نے, صرف نہیں آج تک لایا. تو ان کے موبائل جو ہے وہ گن سے بھرے پڑے ہیں, راتوں کو جو وہ کرتے ہیں وہ بھی جوانوں کو پتہ ہے. تو اے لبیک والے نے انہوں دے موبائل جا کے لیبارٹریاں کراؤ تو انہوں دے موبائل وچ گند نہیں ملے گا, انہوں دے موبائل وچ لبیک کا نعرہ و تاجدار ختم نبوت زندہ باد. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. وہ قوت بس گل میں سمیٹ رہے ہوں, تو وہ قوت کون سی تھی؟ اقبال کہتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے. آج بھی ملک پاکستان نو تھلوں اگر چکنے نا پس سے بالا کرنا ہے تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دوستو جی دنیا دیکھ کونا بھی ایسا نہیں ہے. جب امیر مجاہدین نے ویل چیئر سے اتنے بیٹھ کے لائے نا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ, تو پھر دسو کوئی میدانی علاقہ ہو, یہ کیسا پہاڑی علاقہ ہے, ارد گرد پہاڑ ہیں,
تو آج یہ پہاڑ بھی لبیک کے نعرے سے گونج رہے ہیں کہ نہیں گونج رہے؟ دنیا کا کوئی ایسا گلی، کوئی ایسا چوبارہ، کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں آج لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگ رہا. تو یہ وہ قوت ہے کہ داہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو کافر امریکہ والی گل رہ گئی. وہ کہنے لگے کہ جناب پاکستانی پوچھنے لگے کہ آپ بابا خادم حسین رضوی پہ آپ کیوں تحقیق کرنے آئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کافر کہنے لگے کہ ہم نے آج تک اسلامک ہسٹری، اسلام کی تاریخ ہم نے پڑھی ہے، تو اسی ویکھیا کہ جناب وہ آپ کے نبی کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، وہ بغیر جوتیوں کے چلے اور انہوں نے کفر کو گرا دیا. پھر اسی اے بھی پڑھیا کہ وہ ایک فاروق اعظم تھے جن کے پیوند لگے 36 پیوند لگے، جناب وہ کپڑے پھٹے ہوئے پہنتے تھے، لیکن 36 لاکھ مربع میل کے اندر کسی ظالم کے اندر جرت نہیں سی کہ کسی یتیم کا لقمہ چھین سکے. اور نہ کیا پھر ہم نے اسلام کی تاریخ پڑھی کہ وہ بغیر جوتیوں والے صحابہ انہوں نے پورا کفر ڈھا دیا. پھر اسی اسلام کی تاریخ اے پڑھی کہ حضرت خالد بن ولید 60 بندے لے کے چلے، انہوں نے 60,000 کو گرا دیا. پھر ہم نے یہ اسلام کی تاریخ پڑھی کہ 17 سالہ محمد بن قاسم ایک مسلمان عورت کی عزت بچانے کے لیے نکلا تو کراچی سے لے کر ملتان تک ہندوؤں کو کاٹ کاٹ کر حضور کے نام کا جھنڈا وہ لہرا کے چلا گیا. انہوں نے کہا پھر ہم نے اسلام کی پاور جو ہے وہ پڑھی کہ سلطان محمود غزنوی آپ نے 17 حملے کیے، 90,000 کلومیٹر کے قریب آپ نے سفر طے کیا. پھر آپ نے جا کر سومناتھ کا مندر ڈھا دیا، سارے کافروں کو آپ نے کاٹ کے رکھ دیا ہندوستان کے اندر جا کے گجرات کے صوبے میں. پھر ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھی کہ چند سو حضور کے غلام مجاہدین اسلام لے کے چلا، تمام نصرانیوں کو کاٹ کے رکھ کر قبلہ اول مسجد اقصی شریف کو رہا اس نے آزاد کرا دیا. انہوں نے کہا یہ سارا کچھ ہم نے پڑھا تھا، لیکن اسلام کی پہلی مرتبہ پاور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. تو وہ اسلام کی پاور کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ویل چیئر پہ بیٹھ کر لاہور سے نکلتا ہے، لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے فیض آباد کے پل پر آتا ہے. پھر ہم نے کیا دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک مختصر اس کے ساتھیوں کی جماعت ہے جو لبیک کے نعرے ہر وقت دن اور رات کو لگا رہے ہیں. اگے امریکی کہنے لگے. پھر ہم نے سیٹلائٹ کے اوپر دیکھا کہ پھر 15,000 کے نزدیک نفری انہوں نے زمستم کے پہاڑ ڈھا دیے. آپریشن شروع ہوا، ہزاروں شیل برسا دیے گئے، ہزاروں کلاشنکوفوں کے منہ کھول دیے گئے. پھر شخص سے لے کے غرب تک پورے کفر نے زور لگایا کہ بابا خادم کی ویل چیئر کو پیچھے کر دیا جائے، اس کو جھکا دیا جائے. لیکن کہتے ہیں پھر ہم نے یہ دیکھا پورا کفر حضور کے غلاموں کو شہید کر جانے کے باوجود، خون کی ندیاں بہا جانے کے باوجود، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دینے کے باوجود پوری عالم کفر نے زور لگایا، لیکن باب خادم کی ویل چیئر کو وہ ایک انچ بھی نہ پیچھے کر سکے. جیسے جیسے ہم زور لگاتے گئے ویسے ویسے امیر المجاہدین کی ویل چیئر آگے بڑھتی گئی، آگے بڑھتی گئی، آگے بڑھتی گئی. پوری زندگی اس مرد کلندر نے بسر و سمانی کی حالت میں ایک نہیں ہر موقع پر کافروں کے ساتھ جنگ چھیڑی کہ نہ چھیڑی. ایک انچ بھی امیر المجاہدین کو اپنے موقع سے کوئی دنیا کی طاقت، کوئی ادارے کی طاقت پیچھے نہ ہٹا سکی. انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام کی پاور آج ہم نے دیکھی. پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں بتائیں تو صحیح کہ یہ اسلام کی پاور کیا ہے. اسی پہ ہم تھیسس کرنے آئے. پھر چلتے چلتے پہنچے کلندری لاہوری دے مزار دیتے. اس نے کہا کہ تسی میرے تو پوچھتے سونا کہ دسو جی مسلمانوں کی غیرتیں مانی اب نہیں آنی. اب مسلمانوں نے دکانوں کے شٹر گرا کر آقا و مولا کی عزت کے لیے نہیں نکلنا. اب یہ جوان بچوں نے اسکول کالج یونیورسٹیوں کی چھٹیاں کر کر عقیدہ ختم نبوت کی پہرےداری کے لیے نہیں نکلنا. کہ اب مسلمان اپنی برادریاں چھوڑ کر حضور کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں نکلیں گے. کہ آج مسلمان جانوں کو تھیلیوں پر رکھ کر عزت و ناموس کی پہرےداری کے لیے انہوں نے نہیں نکلنا. کہ اب اس دنیا میں دور کا مجدد نہیں آنا. پھر اقبال کہنے لگے تسی میرے تو پوچھتے سنا کہ بتاؤ کہ دنیا کے مجاہدین کا امیر کون ہوگا؟ دنیا کے مجاہدین اسلام کے جھنڈے کی ترجمانی کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ تسی میرے تو ہمیشہ پوچھتے سنا جی دسو جی کہ امام نے نہیں آنا. اور نے کہا ہاں امام رب نے بھیجا خادم حسین رضوی کی شکل میں. اس کیا کہ تو نے پوچھی تھی امامت کی حقیقت مجھ سے.
پھر تو کلندر لاہوری میں بھی جواب دیتا نا، اس کا بھی قلم جوش آ گیا. اس کا تو میرے کو پوچھتا سی نا کہ مسلمانوں کی امامت اب کب آنی، مسلمانوں کا امیر امام کیسا ہوگا؟ اقبال نے کہا کہ تو نے پوچھی تھی امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے یہی تو تیرے ایک زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخے دوست. اے نہیں ہے کہ اس باری حلوے کی دیکھ لے کے آئے ہو، اگلے باری 2 کالے بکرے لے کے آنے میں نہیں، موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعلق ہے بچے اٹھو، اب جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھا عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے چلو اٹھو. جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھا اس کی عزت ناموز کے لیے کڑیاں لگوانے کا وقت آ گیا. اٹھو، جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھا پوری زندگی کھایا کھایا کھایا، آج اس نبی کے نام کا نعرہ لگانے کا وقت آ گیا تو موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے اور دیکھ کر احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے. اے گل سمجھنے والی ہے کہ دیکھ کے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان جھا کر تجھے تلوار کرے. وہ لہو، وہ گرمی دینی کیسی تھی، وہ احساس ضیاء کیسا تھا، وہ میرے مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان میں تاثیر کیسی تھی، اور وہ دین کی برکتیں کیا تھی کہ جب آپریشن شروع ہو گیا نا جی، ہزاراں دی نفری آ گئی پل دے نزدیک، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس طرح پل دے اتنے کنٹینر کھڑا ہے، اب ہزاروں کی نفری ہے، پل دے تھلے کھلو گے نا تو اس طرح کر کے نشانہ لے کے گولیاں بھی مارن تو شل بھی مارن. تو مار کس کو رہے تھے؟ جو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکلے تھے. لیکن ان کو تو نہیں پتا تھا وہ اور ہیں کہ جن کے کپڑوں سے 4 گولیاں نکلی تو وہ ناسیت. کمال نہیں ہوگی. عمران خان کہتا ہے کہ وہ جڑا ہے نا عمران اسماعیل کہتا ہے کہ اس کے کپڑوں میں سے 4 گولیاں نکلی ہیں. کہتے سنیے جی ہمارے بزرگ بھی بیٹھے، ممکن ہے کپڑوں میں سے 4 گولیاں نکلی، اسی کیا اسی پھر بھی کلام نہیں کرتے. تو کیا چل ٹھیک ہے تو ہی سچا، لیکن گل تو دس کہ پورے پاکستان کے کارکنوں کو تم نے اکٹھا کیا، گئے تم حقیقی آزادی مارچ کے لیے، بڑا تو نظریہ لے کے گیا، کڑیاں نچدیاں نے اتنے تو قرآن کی آیتاں پڑھ دیں، پھر تو کہنا جناب ہم تو حضور کا دین تک پہ لے کر آ رہے ہیں، اس کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے. تو پھر ابھی 4 گولیاں نکلی کپڑوں سے، تو نہ قائد نظر آیا نہ قائدہ نظر آیا، نہ کارکن نظر آیا نہ رہنما نظر آیا، اور جڑا سارا عشق تھا وہ بھی ہرن دا ہرن ہو گیا. سارے نسے اتوں لے کے تھلے تک، اور جناب لانگ مارچ کا جڑا ہے وہ بھی سارا اثر ختم ہو گیا، اس کا وجود ختم ہو گیا. کسی کا منہ مشرق کال، کوئی مغرب کال، کوئی مشرق کال، کوئی اتنے نسا، کوئی تھلے نسیا. تو جس کے کپڑوں سے 4 گولیاں نکلی ہو تو مہینہ نظر کوئی نہیں آیا. ہم نے کہا نہیں گل ہوئی ہے کہ نچن والے دے پتر میدان نہیں لا سکتے. آؤ کبھی لبیک والوں کے پاس، لبیک والوں کے کپڑوں سے 4 گولیاں نہیں، لبیک والوں کے سینے گولیوں سے چھلنی ہوئے، لیکن کوئی بھاگا نہیں، کسی نے میدان چھوڑا نہیں، سینے گولیوں سے چھلنی ہے، آخری سانسیں ہیں، لیکن جاتے جاتے بھی یہ نعرہ لاگے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے سے زیادہ آپ کے پاس ویسے ڈیٹا ہوگا. کچھ لوگ انج بھی ہوتے ہیں نا، تو چلیے تو صحیح، سنیے تو صحیح ہے مولوی گل کے کریں گے، اسی دلیل نال گل کرنے ہاں. موبائل نکالیں تو جدو پی ٹی آئی والے نے 2 شیل لگے تو انہوں نے منہ بیٹھے سن کتنے نکل آئے سن. تو پھر لبیک یا رسول اللہ تحریک کے دامن میں 50 سے زائد شہداء ہیں. تصویر تسی دسو، اسی اپنی گل پہ رجوع کریں گے. کسی ایک شہید نے بھی کمر کے اوپر گولی کھائی ہو؟ سارے بیٹھے ہیں نا ایجنسیوں والے بھی، اور ہو سکتا ہے جنہوں نے فلیکس پھاڑے ہیں انہوں نے بھی کوئی اپنا منن والا بھیجا ہے کہ جا کے چیک کرا 12:30 گل کی ہوئی. اس کا تو میں صحیح دھون کٹیا نا، ٹھیک ہے. امیر مجاہدین فرماتا سن گل ان کرو اگلے تک دھون نکلے، ہاں، اور لوستا چلا جائے گھر تک ہو جائے. مولانا نے گل صحیح کی، ٹھیک ہے. یہ تو نہیں اچھے بچے ایسی بات نہیں کرتے. نہیں انشاءاللہ دین، یہ یاد رکھو، دین جو ہے نا وہ چڑے بٹیرے کی بس کی گل نکلے. چڑے تے بٹیرے نے دین کدے بھی موافق نہیں آ سکتا. یہ جو دین ہے یہ محمد عربی کے شیروں اور شاہینوں کا دین ہے، بزرگ بندے کی بس کی گل کوئی نہیں. اچھا جی، تو انہوں نے منہ ویکھے سن، تو لبیک والے نے چہرے ویکھے سن.
ایک رویا رویا والی تصویر نہیں تسی دس سکتے، اسی تو سامنے بیٹھے کتنے کتنے شاید سارے نہیں تسی کھا کے بیٹھے، تو پھر لبیک والوں کے جنازے بھی دیکھیے کھلے ہوئے چہرے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جہاں میں ایک بات کرتا جاؤں گل مکائیے نا جی، تسی تھک کے ہوگی جی ہوتے ایسے اسی پہلے بڑے لیٹ ہو گئے، ابھی پنڈی گئے ہم نے مغرب تک پہنچنا، چلو تے کچھ لوگ یہ بھی کہتے سن کہ ہم سے پوچھتے ہیں شریف مسئلہ کہ بندہ فوت ہو جائے تو حکم کیا ہے؟ ہم نے کہا فوری جنازے کا، تدفین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پتہ تو سانو لگ جانا نا کہ گل کے چینل تو کار ہے، ہم کہتے ہیں تدفین کے بارے میں بھی حکم تو یہی ہے کہ فوری تدفین کی جائے۔ اچھا تو پھر آپ کے جو پیر و مرشد ہے امیر المجاہدین کی تدفین 46 گھنٹے کے بعد کی ہوئی؟ میں کہا پتر تینوں گل ہی نہیں سمجھ آئی ہے، گل بھی جو ہو رہا ہے۔ یہ بات بتلانا مقصود تھا کہ آج بھی دین کے اندر یہ پاور ہے۔ اسی تو یہی کہتے ہیں امیر المجاہدین فرماتے سن بابا وہ نہیں ہوتا جس کی داڑھی چٹی ہوئے، بابا وہ ہوتا ہے جس کا سینہ عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا۔ اسی تو آج بھی کہتے ہیں جو دوسرے فرقے والے بھی ہیں تسی اپنے بابیاں پہ جنازے رکھو، مرتے ہی ہیں نا سارے اندر جو تواڈے منن جنہاں نوں تسی منتے ہو، ٹھیک ہے ان کے جنازے رکھو، وہ تے جدوں مرتے نے جناب 2 گھنٹے بھی نہیں کٹتے، برفاں لا لا کے تے پھر بھی نیلے پیلے ہو جاندے نے۔ تے گل یہ ہے کہ امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی جو تدفین قریب 46 گھنٹوں کے بعد ہوئی نا، 2 دنوں کے بعد، تو وجہ یہی ہے ایسے کہ رب نے یہ دنیا کو بتانا تھا کہ آج بھی حضور کے دین کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جس بندے کی ایک ایک سانس حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری میں گزری ہو، اور جس کا ایک ایک بال اخلاص میں ڈوبا ہوا ہو، اور جس کے گلے کے اندر غلامی رسول کا پٹا سجا ہو، اور جس کا سینہ اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کی محبت سے بھرا ہو، تو پھر اس کا چہرہ دنیا میں بھی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ تو جب وہ دنیا تو پھر چلا جائے تو پھر اس کا چہرہ کیسا ہوتا؟ جب آپ دنیا میں تھے تو تب بھی آپ کا چہرہ کمال ایسی چمک تھی کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ دنیا تو گئے تو ہر گھنٹہ گزر جانے کے بعد چہرے کے اوپر اور چمکتی جیسے جیسے حضور کے ساتھ ملاقات کا وقت قریب تھا ویسے ویسے چمک بڑھتی جا رہی تھی کہ جیسے قبر کے اندر جان لگے اب مالک و مختار کی زیارت کا وقت آیا تو خدا کی قسم آپ کے چہرے اور لبوں کے اوپر وہ مسکان وہ مسکراہٹ تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کو مولا کا آپ سے پورے رات جو سے وہ زیارت کر رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ ایک گل تو سمجھانی سی، پتہ لگیا کہ نہیں کہ ہو بندہ حضور کا غلام، کالے منہ والا نہ ہو، کالے دل والا بھی نہ ہو بندہ حضور کا غلام، ہو بندہ اہل بیت اطہار کے در کا نوکر، ہو بندہ صحابہ کے در کا غلام، تو پھر دنیا میں بھی اس کا چہرہ چمکتا ہے۔ دسو جی دم اندر درد ہوئے یا جناب ایسے بخار ہوئے تو چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہو جاتا، آدھا جسم حرکت کے قابل نہ ہو، اور ڈسکیں جو ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی میں لگی ہوئی ہو موڑوں میں، تب وہ سیدھے بیٹھتے تھے، لیکن چہرہ کیسا تھا؟ حضور کے غلام جو ہوتے ہیں نا ان کی غلامی کی ظاہری ایک نشانی ہے، حضور کا غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ تو بتاؤ جی امیر مجاہدین کا چہرہ دیکھ کر رب یاد آتا تھا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بس اسی گل مکا رہے ہیں، اسی اور کسی مقصد واسطے نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، یہ غازی دامن صاحب جو ہمارے دوست ہیں لبیک کے پرانے، انہوں نے پتہ ہے میرا بڑا شدید ایکسیڈنٹ ہوا، ہلے بھی ہے منڈا تے اک ایڈی پوری سرجری ہوئی، یہ ابھی بھی فریکچر ہے۔ اسی نہ لفافہ لین واسطے آئے ہیں نہ اسی پیسے لین واسطے آئے ہیں، ساڈا واللہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہمارا صرف اور صرف اتنا مقصد ہے کہ آج زندگی میں ایک مرتبہ بس ایک باری تسی نیت کرو، صرف ایک لمحے کے لیے تسی ساری چیزاں چھٹ کر در مصطفیٰ کی طرف چلے جاؤ۔ زندگی میں ایک لمحہ جو ہے وہ در مصطفیٰ کی طرف آپ چلیں، خدا دی قسمیں پھر آقا و مولا آپ کو واپس آنے نہیں دیں گے۔ جے تانوں چس نہ آئی، جے تہاڈی زندگی سنور نہ گئی تو پھر تسی آ کے سرام سانوں گولی مار دینا، ساڈا خون تہاڈے تے معاف ہے تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ سارے گنہگار ہیں جی اسی، لیکن حضور کے غلام ہیں۔ حضرت مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے گھر کے اندر ایک بہت بڑا بت جو ہے نا وہ نصب کیتا ہے۔ سنو گناہگاران کی گل سنو تو پھر در مصطفیٰ کے خلاف کی بات سنو۔ آپ فرماتے ہیں کہ کس حال میں زندگی گزری کہ میں نے ایک بہت بڑا بت جو ہے نا وہ نصب کیتا ہے گھر کے اندر، پوری زندگی کے اندر میں نے اس بت نو بڑا پروٹوکول دیتا،
چڑھاوے تو دودھ دے ڈول تو بڑے پیسے تو سارا کچھ جو میں کر سکتا تھا. پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ رب نے مجھے اپنے حبیب کی برگاہ کی طرف بھیج دی. کہتے ہیں جب میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا تو بس وہ پوری زندگی کا بت پرستی ایک طرف، پوری زندگی میری گانے بجانے میں گزر گئی. یہ آپ کے الفاظ ہیں. پوری زندگی بلا روی میں گانے بجانے میں، شراب میں گزر گئی. پوری زندگی گراؤنڈ میں ڈوب کے گزر گئی. اور ایک لمحے واسطے گئے در مصطفیٰ پر. جہاں لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، پوری زندگی بھی جا کے کسی بنی گالا بیٹھ جاؤ، خدا دی قسم تہاڈی گل کوئی نہیں بنتی. پوری زندگی بھی جا کے جات عمرہ نواز انہاں دے کول بیٹھ جاؤ، نون انہاں دے کول، تہاڈی گل نہیں بنتی. ساڈے نال چلو اسی جا رہے ہیں گجرات او جلم، اگے تانوں گجرات اسی بٹھا دیں گے گڈی تے، جا کے چودھریاں دے در تے بیٹھ جاؤ، گل کدے نہیں بننی. جا کے زرداری تے بلاول دے قدماں وچ بیٹھ جاؤ، پوری زندگی گل کدے بھی نہیں بننی. گل جدوں بھی بنے گی وہ در مصطفیٰ پہ حاضری سے ہوگی. آج آگے حضرت مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ در مصطفیٰ پر آ کے کہتے ہیں کہ میری پہلی نگاہ جب پڑی نا چہرہ بدوار آقا و مولا کے چمکتا چہرہ پر، بس کہندے نے اسی وقت اللہ نے رب کے حبیب کے چہرے پہ نگاہ پڑی. کہندے نے اسی وقت رب نے میرا سینہ اسلام کے لیے کچھ ادا کر دیا. یہ در مصطفیٰ پر ابھی آئے ہیں، پہلی نگاہ پڑی ہے. کہتے ہیں بس پہلی نگاہ پڑی، حضور کے نام کا کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھ جانے کے بعد ہاتھ جوڑے اور عرض کیا کی کہ مالک پوری زندگی بت پرستی میں گزر گئی. پہلی بات، مالک پوری زندگی شراب پیتے پیتے گانے بجانے میں گزر گئی. مالک پوری زندگی بیرا روی، اس کا معنی تجھے خود دیکھ لینا، صحابہ رسول نے میں نے استعمال کردہ. مالک پوری زندگی بیرا روی کے اندھیروں میں گزر گئی. مالک اب تو میں تنگ دست بھی بڑا ہو گیا کیونکہ ساڑھے علاقے بڑا عرصہ ہو گیا بارش کوئی نہیں ہوئی. مالک اور میری اولاد بھی کوئی نہیں. کہندے نے لیکن حضور دے در مصطفیٰ دے حاضری دیتی نا، آقا و مولا نے اپنے چمکتے ہاتھ جو سے وہ اٹھا لی. حضور اپنے غلاموں کو بیاسنا نہیں چھوڑ دے، مالک کدے بھی کنڈ نہیں لگن دے. کہندے نے حضور نے جو ہاتھ اٹھائے، حضور نے یہ تو نہ فرمایا کہ تو ابھی میرے دامن کے ساتھ منسلک ہوا، ابھی تو مسلمان ہوا، پوری زندگی تو کفر کے اندھیروں میں رہا، ابھی میرے نال کوئی جنگا لڑ، کوئی کام کر، پھر تینوں عطا ہوئے گی. نہیں، کہندے نے میں نے عرض کی وہاں سے خالی جھولی خالی ہاتھ آتا کوئی نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے. حضور نے جو دعا کی نا آپ کے لیے، یا الہی آج مازن آ گیا میری برگاہ تے، یا الہی ہن تیرے حبیب دی اس دے بارے یہ دعا ہے کہ یا الہی تو مازن کے گانے بجانے کو یہ نہیں عرض کی کہ ختم کر دے، یہ ہے مالک. حضور نے فرمایا کہ یا الہی تو مازن کے گانے بجانے کو قرآن سے تبدیل فرما دے. کیسی عطا ہے؟ یا الہی تو مازن کے گانے بجانے دو. اے جو لوگ نچن ٹپن ہے نا جو لوگ ناچتے ٹاپتے ہیں اور جن کی جا کے ڈی چوک میں ناچتی ٹاپتی ہیں، یہ ان کے لیے بات ہے. آج حضور کے در کی طرف آؤ، یا الہی مازن کے گانے بجانے کو قرآن سے بدل دے. یا الہی مازن کی بیراروی کو پاک دامنی سے تبدیل فرما دے. یا الہی اس کا سینہ ایمان کے نور سے روشن فرما دے. یا الہی اے میں نے عرض کر رہا ہے کہ اس علاقے بڑا عرصہ ہو گیا بارش کوئی نہیں ہوئی، ہریالی ختم ہو گئی، زمینہ بنجر ہو گیا، قحط پہ گیا. ایک مازن نے کلمہ پڑھا، یا الہی اس اکیلے کے کلمے پڑھنے کی برکت سے اس کے علاقے میں بارش برسا دے. یا الہی اس کی اولاد نہیں ہے، اس کو بیٹوں سے مالا مال. اب آپ فرما دیں کہ اب میں اپنے علاقے میں لوٹا تو میرے علاقے میں جاتے جاتے اتنی بارش ہوئی کہ زمین جو ہے وہ سونا اگنے لگی، ہریالی ہوگی، دانے اگ گئے. کہندے نے اس کے بعد میں گانے بجانا چھوڑ کے میں قرآن کا پکا حافظ بن گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نکاح میں رب کی طرف سے 4 جون سے ہیں وہ عورتیں آئی. کہندے نے پتر دی جناب لائنہ لگ گیا. اور پھر ایک بیٹے بہت بڑے حضور کے غلام گزرے، حیان بن مازن. کہندے نے پھر ایک پتر کا نام ہے حیان بھی رکھا. یہ ہے سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اور تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کہ کچھ وہ دے نہیں سکتے، کم ظرف نہ پانا بھاگ بڑا اور بھی کچھ مانگ. اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا مانگ ذرا مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ بات ختم ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، آقا و مولا کی غلامی کے عذاب نہ جانے پائیں. لبیک کا ساتھ دیں، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑے ہوں. کوئی پتہ کوئی نہیں، اس طرح موت کا فرشتہ آنا ہے، پھر ایمان معتبر کوئی نہیں ہونا.
توبہ کے دروازے بند ہو جانے ہیں. آج ادھر نیت کر کے اٹھو, انشاءاللہ اٹھیں گے نا جی انشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک